اب سورۃ البقرہ کا خلاصہ سنیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ سورت کا تین بار دعویٰ ہوگا، اور دعویٰ کا اعادہ 2 بار ہے۔ 3 بار کی وجہ مشرکین عرب کا شرک 3 طرح کا تھا، غیر اللہ کی پکار کرتے۔ مختار کل فرمایا اعبدوا ربکم، صرف رب کو پکارو، ہر قسم کی عبادت صرف رب کی کرو۔ دوسرا ہے شرک فعلی، الہکم الہ واحد، نفی شرک فعلی کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کی نظر نیاز منت منوتی، تحریمات غیر اللہ۔ اور تیسرا نفی شرک شفاعت قہری لغیر اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ والے جبری ہماری سفارش کروائیں گے، شفاعت کروائیں گے۔ اللہ نے تیسرے دعوے میں اس کا کیا کیا؟ تردید کیا اور رد کیا۔ سورۃ البقرہ میں مسئلہ توحید ہے۔ اس سورت کے 4 حصے ہیں، ٹھیک؟ سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر ولا تنفع شفاعت ولا هم، یہاں تک پہلا حصہ ہو گیا، ٹھیک؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہاں تک دوسرا حصہ ہے، آیت نمبر 260، صفحہ نمبر 99 نکالیں اور آیت نمبر 260۔ مثل الذین ینفقون، شروع سے لے کر ولا هم ینصرون تک ایک حصہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے لے کر 2، کتب علیکم الصیام سے لے کر مثل الذین ینفقون تک تیسرا حصہ، اور مثل الذین ینفقون سے لے کر آخر تک چوتھا حصہ۔ بس ایسے ہو گئے۔ پہلے حصے میں ہوگا مسئلہ توحید، ٹھیک ہو گیا؟ دوسرے حصہ میں مسئلہ رسالت، اپنے سبق پر دیکھیں، ان کو ایک دفعہ دیکھنے پھر بار بار دیکھنا نہیں پڑے گا۔ تیسرے حصہ میں ہوگا مسئلہ جہاد، چوتھے حصہ میں ہوگا مسئلہ انفاق۔ انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا۔ اب دہرائیں ذرا، پہلے حصے میں کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ توحید، اونچا بولا کریں۔ دوسرے حصہ میں کیا ہوگا؟ مسئلہ رسالت۔ تیسرے حصہ میں ہوگا مسئلہ جہاد، اور چوتھے حصہ میں ہوگا مسئلہ خرچ کرنا، انفاق، خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ خرچ کرنا بھی ٹھیک ہو گیا۔ الف لام میم سے لے کر ولا هم ینصرون تک مسئلہ توحید، وَإِذِ ابْتَلَىٰ سے لے کر اولئک هم المتقون تک مسئلہ رسالت، اور کتب علیکم الصیام سے لے کر بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تک ہوگا مسئلہ جہاد، اور مثل الذین ینفقون سے لے کر آخر تک فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تک مسئلہ انفاق، خرچ کرنا، خرچ کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ سورہ بقرہ میں بڑے مسئلے کتنے؟ 4۔ کتنا آسان ہے قرآن، بڑے مسئلے 4 ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، جہاد ہے، اور انفاق۔ کیا لفظ ہے؟ انفاق، خرچ کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ در حقیقت ایک مسئلہ ہے، در حقیقت ایک مسئلہ کیسے؟ توحید ہے، رسالت توحید کے لیے ہے، جہاد توحید کے لیے ہے، اور خرچ کرنا بھی توحید کے لیے ہے۔ دیکھو نا، خرچ بندہ کرتے جہاد میں، ٹھیک ہے؟ اور جہاد یہ رسالت کا فریضہ ہے، اور رسول اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ اپنی توحید بیان کروانے کے لیے۔ تو اصل مسئلہ کون سا نکل آیا؟ توحید کا مسئلہ۔ رسول اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی توحید بیان کرنی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی توحید بیان کرنی مقصود نہ ہوتی، اللہ نبیوں کو بھی نہ بھیجتا۔ اصلی مقصودی مسئلہ توحید ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا توحید کے لیے، رسولوں کو پیدا کیا توحید کے لیے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کیا کس مسئلہ کے لیے؟ مسئلہ توحید کے لیے۔ تو اصل مسئلہ ایک ہے، مسئلہ توحید۔ اسی مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے رسول ہیں، اور رسولوں نے جہاد کیا، اور جہاد میں خرچ بھی ہوتا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ توحید ہے، اصل مسئلہ توحید ہے۔
تو سورہ بقرہ میں مسئلہ توحید ہے. اس سورت کے 4 حصے ہیں. شروع سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ تک مسئلہ توحید ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ سے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص تک مسئلہ رسالت ہے. اور پھر یہاں سے آگے مَثَلُ الَّذِينَ تک انفاق اور جہاد، یہ آخر تک دونوں مسئلے اکٹھے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. گویا اس صورت میں مرکزی مسئلے 4 ہیں: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق. لیکن در حقیقت مسئلہ ایک ہے، وہ اس طرح کے توحید لا الہ الا اللہ ہے. اس کو محمد الرسول اللہ بیان کریں گے. جو نہ مانیں گے ان سے جہاد ہوگا، اور جہاد کے لیے انفاق ضروری ہے، اور جہاد کے لیے امور انتظامیہ بھی ضروری ہے، اور امور انتظامیہ پر عمل کرنے کے لیے امور مصلحہ پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک نوٹ ہے چھوٹا سا. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ان پڑھ لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن مدینہ میں مقابلہ علماء کے ساتھ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ مولویوں کے ساتھ مقابلہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا سورہ بقرہ میں روئے سخن یہود رہیں گے. یہود کا اصل وطن مدینہ نہیں بلکہ شام اور فلسطین تھا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت مدینہ پڑھی تھی، تو یہاں منتقل ہوئے کہ پہلے آپ کے غلام ہم بنیں گے. مگر قسمت کہ سب سے زیادہ آپ کے دشمن یہی بنے. ہاں چند تھے جو ایماندار ہوئے. دوسرا نوٹ، مکہ میں 2 گروہ تھے، ایک مومن ایک کافر. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو غزوہ بدر کے بعد تیسرا گروہ پیدا ہوا منافقین کا. ابو جہل کی تلوار اتنا نقصان نہ کر سکی جتنا منافقین کی سازشیں نقصان کر گئیں. یہ خلاصہ تھا.